السلام علیکم ناظرین، میری پاکستان اور انڈیا والوں سے گزارش ہے کہ میری ویڈیو کو پورا دیکھا جائے۔ میں غریب آدمی ہوں، میں اپنے دل کا حال آپ کو بتا رہا ہوں، پلیز میری ویڈیو کو پورا دیکھیں۔ آپ کے پورا دیکھنے سے میری ویڈیو بوسٹ کرے گی اور اس سے میرا چینل جلد مونیٹائز ہو جائے گا اور میرے اخراجات جو ہیں وہ پورے ہو جائیں گے۔ اور اب شروع کرتے ہیں ایران کا سفر۔ السلام علیکم دوستو، جس وقت دنیا نیو ایئر کی تیاریوں میں مصروف تھی، ایران میں ایک چنگاری نے جنم لیا۔ 28 دسمبر 2025 کو ایران نے اپنے 3 سیٹلائٹس خلا میں بھیجے، جن کے نام ظفر 2، پایا اور کو سوار تھے۔ یہ تینوں سیٹلائٹ جنگ کے دوران اہم کردار ادا کر سکتے ہیں۔ یہ سب کچھ امریکہ اور اسرائیل بھی دیکھ رہے تھے۔ یہ تمام سیٹلائٹس روم کی مدد سے بھیجے گئے تھے۔ ایران کے سپریم لیڈر علی خامنہ سیٹلائٹس بھیجنے کے بعد کافی خوش محسوس کر رہے تھے۔ اس وقت تک کوئی نہیں جانتا تھا کہ آگے کیا ہونے والا ہے۔ تہران میں علاء الدین کے نام کا ایک شاپنگ سینٹر موجود ہے، جہاں کے دکانداروں نے مہنگائی کے خلاف احتجاج شروع کیا۔ یہ احتجاج صرف شاپنگ سینٹر کی حد تک تھا، لیکن جب سوشل میڈیا پر لوگوں کو اس احتجاج کے بارے میں پتہ چلا تو لوگ اکٹھے ہونا شروع ہو گئے، جس کے بعد اس احتجاج کی چنگاری نے آگ پکڑ لی۔ دوستو، آج ایران جل رہا ہے۔ لوگ مہنگائی کے خلاف سڑکوں پر آ چکے ہیں۔ کرنسی اس حد تک گر چکی ہے کہ شاید ایران کی تاریخ میں کبھی ایسے نہیں گری۔ آج ایک امریکی ڈالر کے بدلے لاکھوں ایرانی ریال آتے ہیں، جبکہ اس سے پہلے ایک ڈالر کے بدلے 400 ایرانی ریال ملتے تھے۔ یہ احتجاج ایران کی تاریخ کے سب سے خطرناک احتجاجوں میں سے ایک ہے، یہاں تک کہ کچھ رپورٹس کے مطابق انٹرنیٹ بھی بند کر دیا گیا ہے۔ یہ احتجاج صرف وقت ایران کے 100 سے زیادہ شہروں میں پھیل چکا ہے، جن میں تہران، مشہد اور اصفہان وغیرہ شامل ہیں۔ مشہد شہر میں جھنڈے کو بھی آگ لگا دی گئی ہے۔ 2000 سے زیادہ لوگوں کو گرفتار کیا جا چکا ہے۔ تقریباً 40 کے قریب لوگ جان کی بازی بہار چکے ہیں۔ آپ کو دیکھ کر حیرانی ہوگی کہ لوگ ٹرمپ کے نام کے پوسٹر دیواروں پر لگا رہے ہیں۔ ٹرمپ نے اعلان کیا ہے کہ اگر کسی بھی احتجاج کرنے والے شخص کو مارنے کی کوشش کی گئی تو ہم ایران پر حملہ کریں گے۔ اس احتجاج کے پیچھے امریکہ اور اسرائیل بھی شامل ہیں۔ یہ بات تو پوری دنیا جانتی ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ یہ سب کیوں ہو رہا ہے، آگے کیا ہونے والا ہے اور اسے اتنے بڑے پیمانے پر کیسے پھیلایا گیا۔ شروع میں اس احتجاج میں بہت کم لوگ تھے، لیکن مغربی میڈیا پر پوری دنیا میں جھوٹی خبریں پھیلائی گئیں اور اس احتجاج کو بڑھا چڑھا کر پیش کیا گیا۔ یہاں تک کہ ایک مغربی میڈیا نے یہ خبر بھی پھیلا دی کہ ایران کے سپریم لیڈر خامنہ ای نے روس بھاگنے کی تیاری کر لی ہے، جس سے لوگوں میں مزید افراتفری پیدا ہوئی۔ دوستو، تاریخ میں جب بھی کسی ملک کو توڑنا ہو تو سب سے پہلے غلط اور جھوٹی خبروں سے لوگوں کے ذہنوں پر حملہ کیا جاتا ہے، جس سے ملک میں بے یقینی پیدا ہو جاتی ہے۔ یہی طریقہ واردات اسرائیل اور امریکہ نے ایران کے ساتھ استعمال کیا ہے۔ یہ جھوٹی خبر ٹائم میڈیا سے پھیلائی گئی، جس کے بعد ایران میں احتجاج نے شدت اختیار کر لی۔ اس سب کے بعد ایران کے سپریم لیڈر خامنہ ای نے پیغام جاری کیا کہ ملک میں فساد پھیلانے والے ٹرمپ کو خوش کرنا چاہتے ہیں، ہم کسی بھی صورت پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ ایران مشرق وسطیٰ کا ایک اہم مسلم ملک ہے۔ اس کی سرحدیں عراق، ترکی، آذربائیجان، آرمینیا، افغانستان اور پاکستان سے ملتی ہیں۔ اسی وجہ سے اس ملک کی جغرافیائی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ اس کے علاوہ خلیج فارس کی ساحلی پٹی اور کیسپین سے بھی اس سے ملتی ہیں۔ ایران کی تاریخ بہت قدیم اور اس کی تہذیب دنیا کے قدیم ترین تہذیبوں میں سے ایک ہے۔ ایک زمانے میں اسے فارس بھی کہا جاتا تھا۔ آج ایران کی آبادی تقریباً 9 کروڑ 30 لاکھ ہے، جس میں 90% شیعہ، 5% سنی اور باقی دیگر مذاہب کے لوگ آباد ہیں۔ مذہبی لحاظ سے ایران مسلمانوں کے لیے بہت اہمیت رکھتا ہے، کیونکہ یہاں بہت سے اولیاء کرام کی قبریں موجود ہیں۔ مسلم ممالک میں ایران ایک ایسا ملک ہے جس کا خوف امریکہ اور اسرائیل میں پایا جاتا ہے۔ اسی وجہ سے امریکہ ہر صورت ایران کی حکومت کو تبدیل کرنا چاہتا ہے۔ 1979 تک ایران میں بادشاہت قائم تھی اور اس وقت تک کا بادشاہ شاہ محمد رضا پہلوی تھا، جو مکمل طور پر امریکہ کا حمایتی تھا۔ آپ کو سن کر حیرانی ہوگی کہ آج ایران کے پاس جو نیوکلیئر لیبارٹریاں موجود ہیں، ان کی بنیادی 1957 میں امریکہ نے رکھی تھی۔ 1967 میں تہران نیوکلیئر ریسرچ سینٹر کا آغاز ہوا، کیونکہ 1979 تک یہ ملک امریکہ کے کنٹرول میں تھا، لیکن اچانک ایک ایسا انقلاب آیا کہ سب کچھ بدل گیا۔ اس انقلاب کے بعد حکومت کا نظام تبدیل ہو گیا اور اس کی قیادت آیت اللہ روح اللہ خمینی نے کی، جس کے نتیجے میں شاہ ایران محمد رضا پہلوی حکومت کا تختہ پلٹ گیا۔ دوستو، 4 نومبر 1979 کو چند لوگوں نے امریکی سفارت خانے کے 52 افراد کو یرغمال بنا لیا۔
جو 444 دن تک ایران کی تحویل میں رہے۔ یہی سے ایران اور امریکہ کی دشمنی کا آغاز ہوا، جس کے بعد معاشی پابندیاں لگا دی گئیں۔ دوستو، دنیا میں اس وقت 57 مسلم ممالک ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ امریکہ اور اسرائیل سب کچھ چھوڑ کر ایران کے پیچھے کیوں پڑے ہوئی ہیں؟ اسے سمجھنے کے لیے ہمیں تاریخ میں جانا پڑے گا۔ 1939 میں دوسری جنگ عظیم کے دوران دنیا کے سامنے دو ہی راستے تھے، یا تو برطانوی سلطنت کا ساتھ دیں یا جرمنی کے ہٹلر کا۔ دنیا کے زیادہ تر ممالک نے برطانوی سلطنت کا ساتھ دیا، لیکن اس وقت ایران کے بادشاہ نے ہٹلر کا ساتھ دیا، جس کے بعد برطانیہ نے ایران پر حملے شروع کر دیا ہے۔ 1941 میں ایران پر شدید بمباری کی گئی۔ چند ہی دنوں میں بادشاہ نے ہتھیار ڈال دیے اور بادشاہت بچانے کے لیے برطانوی سلطنت سے درخواست کی۔ شرط یہ رکھی گئی کہ بادشاہ کو ہٹ کر اپنے 22 سالہ بیٹے رضا شاہ پہلوی کو تخت پر بٹھانا ہوگا۔ رضا شاہ پہلوی اقتدار میں آ کر چاہتا تھا کہ ایرانی بھی مغربی طرز زندگی اپنائیں، پارٹیوں اور فحاشی کو عام کیا جائے، یہاں تک کہ حجاب پر بھی پابندی لگا دی گئی۔ اسلامی علماء کو قید کر دیا گیا اور گانے ڈانس کی محفلیں شروع ہو گئیں۔ اس سب کے بعد ایران کی مذہبی علماء اس کے خلاف کھڑے ہو گئے، جن میں سب سے بڑے رہنما آیت اللہ خمینی تھے۔ آخرکار رضا شاہ پہلوی ملک چھوڑ کر بھاگ گئے۔ اس کے بعد خمینی کے ایران واپسی پر 70 لاکھ لوگ استقبال کے لیے پہنچے، جو ایک عالمی ریکارڈ تھا۔ اسی کے بعد ایران میں امریکہ اور اسرائیل کے خلاف نعرے لگے اور دشمنی کا آغاز ہوا۔ دوستو، آج بھی ایران بہت سے مذہبی مقامات موجود ہیں۔ مشہد میں امام علی رضا علیہ السلام کا مزار ہے، کم میں حضرت فاطمہ معصومہ علیہ السلام کا مزار ہے، شیراز میں شاہ چراغ کا مزار ہے، اصفہان کو نصف جہاں کا کہا جاتا ہے، تبریز کا بازار دنیا کے سب سے بڑے چھت دار بازاروں میں سے سب سے ایک ہے، تہران میں گرینڈ بازار موجود ہے، یزد کا بازار بھی قدیم اور مشہور ہے۔ دوستو، یہ تھی آج کی ہماری معلوماتی اور دلچسپ ویڈیو۔ آپ کو ویڈیو کیسی لگی کمنٹس میں ضرور بتائیے گا، اور نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ آج کے لیے اللہ حافظ۔